السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج بہت دنوں بعد ہماری محفل میں موجود ہیں فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے ناراض رکن قومی اسمبلی محترم جناب راجہ ریاض صاحب۔ السلام علیکم ریاض صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے دل کی پڑاس نکالنے کے لیے پلیٹ فارم دیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کس کو بتائیں درد دل اپنا۔ اللہ خیر کرے، کوئی ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے؟ جنید صاحب، میں نے ویسے ہی شاعرانہ بات کی ہے، آپ تو منوس باتیں شروع کر بیٹھے۔ میں نے پوچھا ہے خیریت ہے نا؟ وہ یار یہ شعر ہے، وہ کس کو سنائیں درد دل اپنا۔ جی سر جی، اگے تے سناؤ نا۔ اگو نہیں آؤندا تے چپ کر گیا نا۔ آپ کو کوئی جگت کرے، آپ کو آگے نہ آئے تو پھر آپ چپ کر جاتے ہیں۔ نہیں چپ نہیں کری دا، اگو پھکی کر دی دی۔ ہمیں غلط مشورے نہ دو غوری صاحب، میں نے تو آپ کے منہ سے نہ کبھی پھکی سنی ہے نہ کبھی گندی سنی ہے۔ مہربانی جی، آپ دبنگ سیاستدان ہیں، مجھے دبنگ سیاستدان بڑے پسند ہیں جی۔ جی بہت زیادہ پرابلمز بن گئی ہوئی ہیں جنید صاحب، اپنے حلقے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اللہ کیا ہے؟ جنید صاحب اتنی خالی ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں بیچارے، ظاہر ہے انہوں نے مجھے ووٹ دیے ہوئے، وہ آگے کہتے ہیں راجہ صاحب نوکریاں دیں۔ میں آگے منتیں کرتا ہوں ان کی کہ نوکریاں دیں، کوئی اختیار ہی نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی میری بات سنتا ہے، نہ اسمبلی میں کبھی بولنے کا موقع دیا ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہے لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں اسمبلی میں، کوئی نیاز لے کے نہیں آئے ہوئے۔ اب جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز یا اپنی درخواستیں لے کے آتے ہیں، جب تو بندہ ان کو آگے سے کیا کہے، میری سوندہ کوئی نہیں۔ ان حکمرانوں سے بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے چٹا جواب دے دیتے ہیں۔ جنید صاحب اب میں باز نہیں آؤں گا، اب وہ دور گیا کہ جب پوسٹر پاٹ کے تو ہمارے اپوزیشن والے باہرلے ملکوں میں دوڑ جاتے تھے۔ نہ اب میں کسی کو اپنا پوسٹر پاڑنے دوں گا اور نہ میں کسی کو اب باہر دوڑنے دوں گا۔ میں نے اپنے حلقے میں کہہ دیا، میں کہا میری گل سن لو، میری کوئی نہیں جے سنتا، صاحب بتا دیا ہے، سنتا جو کوئی نہیں ہے۔ اب وہ نوکریاں مانتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں دینی تو پھر مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ تو جنید صاحب آپ کی محبت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے، ورنہ یہی فکرہ جب میں نے اسمبلی میں کہا ہے نا مجھے پھانسی دے دیں تو ایک دور سے آواز آئی ہے آمین۔ کوئی بات نہیں راجہ صاحب، اپوزیشن کا بندہ ہوگا۔ اور نہیں جی نہیں، اپوزیشن نہیں، یہ ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہیں۔ جنید صاحب پارٹی کے اندر جو ہو ادھر ہی رہے، وہ پرائیویٹ بات تھی نا، میں کہہ رہا لیکن سوشل ڈسٹنسنگ۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، یہ سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، مگر میں جنید صاحب آپ کے ساتھ اکیلے میں بھی کوئی باتیں کرنی چاہتا ہوں۔ یہ ہماری پارٹی کے اندر سے شرارتیں ہو رہی ہیں اور یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ خان صاحب کو چاہیے کہ جو ان کے وفادار ساتھی ہیں نا، جو روزے اول سے ان کے ساتھ ہیں، ان کی بات سنیں۔ جی بھٹو، ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا، آپ روزے اول سے عمران خان کے ساتھ کب آئے؟ جمعہ 4 دن ہوئے آپ پی ٹی آئی میں آئے۔ نہیں میں وہ والی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک بات ایسی ہے نا، وہ میں اکیلے سوشل ڈسٹینس تو ہونا چاہیے۔ یہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے ہی تو میں خان صاحب کو اپنی بات، اپنا موقف کلیئر نہیں کر پا رہا۔ دیکھیں یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بیٹھ کے تو اکیلے میں کرنے والی ہوتی ہیں۔ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ مجھے بلائیں، مجھے کہیں کہ راجہ آؤ یار، تم اپنے پیارے دوست ہو، آ کے بیٹھو میرے پاس، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے۔ آپ پارٹی پر اس طرح اپنا حق جما رہے ہیں، جمعہ 4 دن ہوئے ہیں آپ کو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ جنید صاحب آپ یہ بار بار غلط بات کر رہے ہیں، جمعے والے دن نہیں، میرا خیال ہے منگل تھا جس دن میں پارٹی میں شامل ہوا تھا۔ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جمعے والے دن تو میں پارٹی میں آیا ہی نہیں ہوں۔ جمعے والے دن ویسے ہی فیصل آباد میں چھٹی ہوتی ہے۔ اب بالکل ان سے پوچھ لیں گوگا جی سے، یہ میرے فیصل آباد کے ہیں۔ بلکہ جنید صاحب یہ بھی میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ جمعہ 4 دن نہیں ہوتے، 8 دن ہوتے ہیں۔ ویسے راجہ صاحب منگل بدھ کو آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ منگل بدھ کو تو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے۔ شاباش ہے، میں نے خان صاحب کے پاس جا کے شمولیت اختیار کی تھی، صدیق قصائی کے پاس جا کے نہیں تھی شمولیت اختیار کی۔ جنید صاحب اصل میں بات پتہ کیا ہے،
बात सिर्फ इतनी है कि अगर खान साहब को ये समझ आ जाए ना कि जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनको बुला के मशवरा लिया जाए तो मेरा ख्याल है कामयाबी इनके कदम चूमे। देखिए, आपका काम ये है कि आप हुकूमत को मशवरे देते रहें, हुकूमत माने या ना माने, ये हुकूमत की मर्जी। लो बताओ ये क्या बात हुई? अगर उन्होंने मानना ही नहीं तो फिर मशवरे देने का फायदा क्या है? फिर तो चाचे कूमे की तरह बंदा महल्ले में मजाक बन जाता है। हमारे महल्ले में चाचा कूम है, उसको जानबूझ के लड़के छेड़ते हैं, चाचा एक मशवरा दे दे, वो आगे से गंदी गालियां निकालता है क्योंकि सिर्फ चेजे के लिए उसको कहते हैं कि मशवरा दे दे, मनना हुंदा कोई नहीं। अखीर ते कह देंदे ने चाचे नु चाचा बकवास ही की थी। लेकिन आपसे तो हुकूमत चेजे के लिए भी मशवरा नहीं कर रही। ये देखे ना जरा, अच्छा भला एक मशहूर मारूफ आपका रुकन है, आपने उसको इस तरह साइड पे कर दिया हुआ है जैसे सर्दियों में पखा लपेट के साइड पे कर देते। हम हजारों की तादाद में वोट लेके आए हैं, तो जब वजारतें बांटने की बारी आई है तो पता नहीं कौन कौन किधर से निकल आया। जो शक्ल से वजीर लगते हैं उनको किसी ने पूछा भी नहीं है। जुनैद साहब हंसे ना, आप कसम उठा के बताएं मैं शक्ल से मिनिस्टर नहीं लगता। सर ऐसे मिनिस्टर से ज्यादा वो जो पहले मिसाल आपने दी है ना, जिस तरह पंखे को लपेट के साइड पे रख दिया। सर कुछ ख्याल करें। नहीं मेरा मतलब वो है तो कि मैंने जिस तरह- मिसाल दी थी। नहीं सर मेरी बात सुने, जिस तरह वो पंखे के ऊपर पुराना अखबार लपेट के उसको खामोश करा दिया जाता है, इसी तरह राजा साहब की हक बात को खामोश करवाया जाता है। बिल्कुल, और वजीर बना दिया फैसल वाडा। इस तरह के लड़के महल्ले में एक पहिया चौक के मोटरसाइकिल चलाने में मशहूर होते हैं। या ज्यादा से ज्यादा ऐसे लड़के को एक्टिंग का शौक होता है, जब फ्लॉप हो जाए तो वो प्रोड्यूसर बन जाते हैं। या ऐसे लड़के का ये मशहूर होता है कि यार 18 साल इटली रहा उसे कुछ नहीं सुकीता और वापस आ गए। जुनैद साहब जो लगते हैं शक्ल वजह से मिनिस्टर, उनको बनाना चाहिए था इनको मिनिस्टर। तो फिर देखते ये कारकर्दगी किस तरह की होती। अब तो देखे 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है करप्शन इस हुकूमत में, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। सर आपने असेंबली में जो तकरीर की है, आपने कहा कि पहले रिश्वत का रेट 10,000 था, अब 30,000 है, तो इस तरह तो 3 गुना बढ़ती है, आप फरमा रहे हैं यहाँ पे 4 गुना बढ़ गई। तो वो तो मैंने परसों बात की थी ना, 2 दिन इसको फर्क नहीं पिया होना। ये तो बड़ी तेजी के साथ इस तरह के काम हो रहे हैं। जुनैद साहब इनको चाहिए, जो इनके हमदर्द हैं, खान साहब के जो पार्टी के हमदर्द हैं, जो पुराने साथी हैं इनके, उनको आगे लेके आए फ्रंट पे। जब इनके असली सिपा सलार लड़ रहे होंगे तो फिर ये इस जंग को जीत सकते हैं, वरना ये कोई आसान जंग नहीं है। वैसे ये तो है, राजा साहब अपनी वजह कहता है सिपा सालार लगते हैं, राजा रियाज अल तुगरल। सही कह रहे हैं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जुनैद साहब मेरे तो अपने जो करीबी सपोर्टर है ना, वो कहते हैं राजा साहब अगर आपने पीटीआई ना ज्वाइन की होती तो अर्तुगरल में हीरो आपने होना था। अमान से मैं सीरियल कर लेता तो अगला इलेक्शन मैंने आराम से इस्तांबुल से लड़ लेना था। जाहिर है जब आपको बोलने ही नहीं देना तो आप इस्तांबुल से लड़े या इस्तांबुल से लड़े की बात। सही बात है, आवाम की मसाइल ही नहीं अगर हमने हल करने तो हमें इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। अब आप ये देखें ना, ये जो मुल्तान मोटरवे बनी है, जी जी ये जरा मैं तारीख की दुरुस्तगी करवा दूं जुनैद साहब, जब मैं पीपल पार्टी में था ना उस वक्त ये मोटरवे का मंसूबा शुरू हुआ था। फिर मैं नून लीग में जाने की सोच रहा था तो उस वक्त ये मुकम्मल हुई थी नून लीग दौर में। फिर मैं जब पीटीआई में आ गया तो फिर पीटीआई ने इस मोटरवे का इफ्तिताह किया है। जुनैद साहब मेरा बड़ा हिस्सा है इस मोटरवे के बनाने में। जाहिर है राजा साहब को 3 पार्टियां बदलनी पड़ी हैं एक सड़क बनाने के लिए। 2 बदली हैं जुनैद साहब, बीच में तीसरी का तो हमें सोचा ही था। आप सहाफियों के मुंह में को फिक्र आ जाए तो आप जिधर मर्जी मोड़ लेते। अब जब ये इसका इफ्तिताह करवा दिया मैंने तो खुदा के वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दें
آپ دیکھیں ملتان تک کوئی سروس اسٹیشن ہی نہیں ہے، راستے میں جنید صاحب اتنی بری حالت ہوتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جائے بندہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ میں ایک دن گیا ہوں ملتان، راستے میں پیٹ درد شروع ہوا، میں نے ڈرائیور کو پھر تون میں کماری ہے، میں کہا سیڈ علی لا لے، اس نے سیڈ پہ لایا، میں تاریں ٹاپ کے تو پرے جانا چاہ رہا تھا کہ مجھے ٹیوبل نظر آیا۔ تو تارے ٹاپ کر آپ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ٹیوبل ٹھیک کرن چلے آسا، بتایا تو ہے پیٹ میں درد ہو رہی تھی، وہ تاریں ٹاپ رہا تھا، ادھر موٹر وے والے آ گئے، وہ تو میرے ڈرائیور نے بتایا گولی نہ مارنا راجہ صاحب جے، پولیس مقابلہ ہو چلیا تھا ادھر جنید صاحب۔ راجہ صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ پھانسی، گولی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک آپشن آپ نے خود دی ہے کہ اگر میرے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ ایک ریزنیبل آپشن ہے، آپ ریزائن کر دیں۔ باقی جڑا میں پونا گھنٹہ چیختا رہا ہوں وہ ساری بکواس کی ہے میں نے، آپ بڑے تیز ہیں، آپ نے بیچ میں وہ فکرہ پکڑا ہے جو آپ کے مطلب کا ہے، میرا آپ سارا سیاسی کیریئر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فکر نہ کرو راجہ صاحب، اسی تواڈے واسطے دعا گو ہاں۔ او تیری کیڑی گل ہے، تینوں تے انہاں کو بدانا دیو تے تو دعاواں دین لگ پے۔ ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پشاور میں کارروائی کر کے ایک مکان سے بڑی مقدار میں یہ خودکش جیکٹیں اور اتنا یعنی زیادہ اسلحہ برآمد کیا گیا کہ اللہ نہ کرے اگر وہ استعمال میں آ جاتا تو بڑے پیمانے پہ تباہی پھیل سکتی ہے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو کراچی میں سٹاک ایکسچینج پہ جو دہشت گردی کا حملہ ناکام گئے، ان کے جو جسم تھے وہیں ادھر ہی خاک میں ملا دیے گئے، مگر ایک بات جو ہے نا جی وہ بہت ضروری ہے، جی جہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں منفی پیرائے میں، وہاں پہ اس طرح کا جب کوئی معاملہ آتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو، پورے ملک کو سلوٹ پیش کرنا ہاں چاہیے جی۔ ایسے لوگوں کو جو آپ کے ملک کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیتے اور اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف تم دیکھو نا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جو اس کو بھی انٹیلیجنس فیلئر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں اس کارروائی کے بعد اس ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا فیلئر ہے۔ یار میرا خیال ہے کہ ہارڈلی چند منٹوں کے اندر ان کے چاروں جو دہشت گرد ہیں وہ مار دیے گئے۔ ویڈیو آئی ہے، ہاں ویڈیو، اب ظاہر ہے کہ جب دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں آج کل کی گولیلیں تو نہیں پکڑی ہوتی نا، جدید ترین اسلحہ موجود ہوتا ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے گرنیڈ پھینک کے اتنا جانی نقصان تو کرنا ہے۔ ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں ان مجاہدین کو، میں مجاہدین کہتا ہوں، جو سیکیورٹی کے ادارے وہاں پہ معمور تھے، انہوں نے صحیح معنوں میں اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کو پیش کی ہیں اور حفاظت کی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں۔ میں کہتا ہوں جی کہ ملک کی عزت اور وقار کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت اگر کوئی اپنے آپ کو یا اپنے ملک کو یا اپنی ایجنسیوں کو دوسرے غیر ممالک دشمنوں کے مقابلے میں گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے اپنے ملک کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابا جی تہاڈا نام شناختی کارڈ دی دوجی لائن چ لکھیا ورنہ تسی بندے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ان کو اپنے والدین سے بھی پھر پیار نہیں ہوتا۔ ہاں جی، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہمارے ماں باپ نے حاصل کہ انہیں ہماری انٹیلیجنس الحمدللہ لوگوں کے میڈیا میں کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس کو فیلئر کہا ہے، لیکن ایسے لوگ موجود تھے بہرحال۔ تو ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی مطلب یہ ISI اور NECTD کی پیشگی اطلاعات کی بنیاد پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے کئی حملے جو ہیں چھوٹے لیول پہ اور بڑی سطح پر ناکام بنائے جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتے۔ سیم ڈے جس دن یہ حملہ ہوا ہے، پشاور میں کارروائی کر کے ایک مکان سے بڑی مقدار میں
یہ خودکش جیکٹیں اور اتنا یعنی زیادہ اسلحہ برآمد کیا گیا کہ اللہ نہ کرے اگر وہ استعمال میں آ جاتا تو بڑے پیمانے پہ تباہی پھیل سکتی تھی. اس کا کہیں ذکر ہی نہیں, اس کو کہیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو مطلب کرٹیسائز کریں, یہ مطلب ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کا حق بنتا ہے کہ جہاں پر آپ سیکیورٹی لیبس دیکھتے ہیں, سیکیورٹی کا فیلئر دیکھتے ہیں, انٹیلیجنس کا فیلئر دیکھتے ہیں, تو آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ تو دیکھیں اور پھر حالات دیکھیں. اس وقت چاروں طرف سے ہندوستان کی کیفیت اس وقت اس جال میں پھنسے ہوئے ایک جانور کی ہے جو پھڑپھڑا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میرا داؤ لگ جائے. اب 1.5 دن کے اندر انہی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ پورا ٹریس کر کے, کال ریکارڈ ٹریس کر کے کہ افغانستان کا جو یا گردیز شہر ہے یہاں پہ ان کا وہاں پہ قونصل خانہ بھی مجھے آج تک ان کو افغانستان کے اندر ہندوستان کے جو قونصل خانے ہیں جو کلچرل سینٹر ہیں انہی کا وجود کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ وہاں پہ کون سا کلچر پھیلا رہے ہیں انڈیا کا. 18 کی تعداد میں تو ان کے قونصل خانے جو پاکستان کی سرحد پر واقع ہیں, چھوٹے بڑے ملا کے یہ وہاں کر رہے ہیں. تو گردیز سے انہوں نے وہ کالز ٹریس کی ہیں جو وہاں سے اس پورے آپریشن کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. تو یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں یار اب تو انڈیا کے اندر سے مودی کو اتنی کو گال پڑ رہی ہے, اتنی کو گال ایمان سے پڑ رہی ہے کہ اللہ معافی دے. آپ ادھر کے لوگوں کا اگر پرسنلی کسی کو سن لیں, آپ کو باہر کے ملک میں کو انڈین مل جائے تو وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتھوں منحوس آ گیا ہے ساڈے ملک, ساڈے ملک دا بیڑا غرق کس نے کر دیا. دوسری طرف دیکھو کہ اب انڈیا کو اس عالم میں جب اس کو عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ پھر کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھ رہا. اب وہ کور اپ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا, خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے. تو میں ابھی اگلے روز آؤٹ لک انڈیا میں سٹوری پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 2 روزہ ڈائیلاگ کروایا ہے جس میں ہندوستان کی فوج کے اعلیٰ ترین افسران براہ راست شامل تھے, ایئر مارشل تک شامل تھا, اور انہوں نے کھل کر یہ اعلان کیا, ایک طرح سے پاکستان کے خلاف بلوچستان کے حوالے سے اعلان جنگ کیا ہے کہ نہ صرف آئندہ ہم بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں وہاں پر جتنے بھی ہیں پوری قوم جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے, لیکن ان کو کس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. ان کو ہم نہ صرف یہ کہ فائنینشیل فنڈنگ کریں گے بلکہ ان کو اسلحہ بھی دیں گے. کھل کے انہوں نے اعلان کیا. 21 جون کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل 2 ٹوک لفظوں میں یہ اعلان کیا تھا, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر جو اپنے سلیپر سیلز ہیں, سلیپر سیلز مین جو مطلب ان کے سیکرٹ ایجنٹ ہوتے ہیں جن کو مطلب جاسوس کہتے ہیں نا, جاسوسی کا جو نیٹ ورک ہوتے ہیں مختلف افراد پر مشتمل, جن کو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے منتھلی یا سماہی یا کسی بھی بنیاد پہ, ان کو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے, سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, لیکن ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ مناسب وقت پہ آپ کو آرڈر دیا جائے گا, مناسب وقت پر آپ کو ہدف دیا جائے گا, ان کو اس وقت تک سلایا جاتا ہے. دیز آر سلیپر سیلز. تو اس وقت 21 جون کو شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کسی وقت بھی آنے والے دنوں میں اپنے جو سلیپر سیلز ہیں جن کی کراچی میں جو تعداد جو ہے ایک وقت میں درجنوں سے زیادہ تھی, درجن بھر سے زیادہ تھی, پکڑے بھی گئے تھے, ڈی ایکٹیویٹ بھی کیے گئے تھے, لیکن ظاہر وہ کنہوں نے کیے تھے, وہ انہی ایجنسیز نے کیے تھے. تو اس طرح منہ پھاڑ کے بات کر دینا یہ بڑا آسان ہے, لیکن بہرحال مطلب اس صورتحال کو محسوس کرنا ایک محب وطن کی حیثیت سے وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. اور ہمیں ان معاملات میں جیسا بھائی جان فرما رہے ہیں کہ ان معاملات میں ہمیں ایک پاکستانی بن کے ہی سوچنا چاہیے. ہم حق پہ ہیں, وہ شرارت کرتے ہیں, انشاءاللہ ان کو ماریں گے انشاءاللہ. اور یار شرارت کی تو شرارت کے, آپ تو ان کی بے غیرتی کی یہ حد ہو گئی ہے کہ یہ کل پرسوں سے جو یہ بچے کی تصویر چل رہی ہے اور نانے اپنے کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح وہ بلک رہا ہے بچہ, اور کس طرح اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو ہوا کیا ہے. اچھا تم یہ دیکھو کہ مطلب دنیا کی مشہور ترین فلمیں بنانے والا ہندوستان جو ہے وہ بشیر احمد کی شہادت کے بعد اس کی جو کور اپ فلم بنائی ہے انہوں نے, جو مطلب وہاں پہ موجود جتنے عینی شاہدین ہیں انہوں نے کہا ہے, بشیر احمد کے اہل خانہ نے کہا ہے, جتنے لوگ ہیں وہاں پہ موجود تھے سب نے کہا ہے
کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بشیر احمد کو ناکے پہ گاڑی سے بے دردی کے ساتھ گاڑی کے اندر سے نکالا گیا ہے اور اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا, ان کو پتا تھا اس کے بعد احتجاج ہوگا اور شدید احتجاج ہوگا, انہوں نے اس بچے کو لے کے اس پہ فلمیں بنائی ہیں. کوئی اس کو پاپڑ کھلا رہا ہے, کوئی اس کو کچھ کر رہا ہے, کوئی اس کو پیچھے کر رہا ہے. صاحب اندھے کو پتا چل رہا ہے کہ انتہائی گندی ہدایت کاری کے تحت وہ فلم بندی کی گئی ہے. بچے کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. صاحب پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کی جو فلم بندی کی گئی ہے, جو تصویریں انڈین فوجیوں کے ساتھ کھینچی گئی ہیں, وہ ایک باقاعدہ سکرپٹڈ ہے, ہدایت کاری کے تحت ہے, اور کسی پینک سچویشن میں نہیں کھینچی گئی. اچھا. اور بے حسی کا یہ عالم ہے پورے عالم میں کہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا, نہیں کر رہا, کوئی بول بالکل نہیں رہا, کوئی بائی کاٹ نہیں کر رہا. یہ وہ جو ہے ملک یاسین کی بیگم, انہوں نے بھی یہ کہا ہے مشال ملک کہ صرف گفتگو کی بجائے عملی طور پہ کچھ فوری قدم اٹھائیں. بڑے مظالم بڑھ گئے ہیں انڈیا کے, انڈین فوج کے. فوری طور پہ کم از کم کچھ نہیں تو چلو عالم اسلام کو تو چاہیے کہ فوری طور پہ بائیکاٹ کریں. ان کا سفارتی, ان کا یہ اپنا تجارتی بائیکاٹ کیا جائے. ایسی کون سی بات ہے, ایسا کون سا عذاب پڑا ہوا ہے. یہ آپ کو یہ کرونا کی آئسولیشن کے دنوں میں یہ محسوس ہو جانا چاہیے آپ کے اس مشاہدے اور تجربے کی وجہ سے کہ کوئی ایسی بات نہیں, زندگی گزر جاتی ہے, زندگی گزر جاتی ہے, سائیڈ پہ ہو کے بھی زندگی گزر جاتی ہے. اور آپ کم از کم کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے, اس کے احتجاج میں آپ آئسولیٹ ہو جائیں, چھوڑ دیں ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو. ان کی کیا ضرورت ہے, ان کا کیا, ان کے ساتھ اگر نہ ہوگا سفارتی تعلق, نہ ہوگا تجارتی تعلق, تو کیا ہو جائے گا. ہاں جی, زندگی تو وہی ہے جو رب نے دینی ہے. سر جی اصل چ انڈیا والے نو اتھوں موت پئی ہے, جڑا لداخ چ انہاں نو چین والے کو مار پئی ہے نا, بہت مار پئی بجتی ہوئی ہے. اور چین والے نے وہ جگہ بھی کھولی ہے جتھے جا کے انڈیا شوٹنگ کرتے تھے نا, فلماں بناتے تھے. گونتسو جھیل جو ہے, اور عامر خان کی 3 ایڈیٹس فلم کا آخری سین ہے, وہ بھی اسی جھیل پہ فلمایا گیا. جی انہوں نے وہ آخری سین ایڈٹ کر دیتا ہے, انہوں نے کہا یہ سین تو اڈا نہیں, ہونے دوڑ جاؤ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاشرے کا ایک ایسا کردار جو موسم کی شدت کے باوجود اپنے فرائض سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ہے, یعنی ایک ٹریفک سارجنٹ. جنید صاحب شاعر کہتا ہے محبت ایسا ڈڑیا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوگا. یہ محبت ایک ڈڑیا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ شاعر سے غلطی ہوئی ہے, اس کو ڈڑیا کی جگہ سمندر لکھنا چاہیے. یہ سمندر ہے, محبت ایک سمندر ہے. ویسے اسی شاعر نے سمندر بھی لکھا ہوا ہے, یہ امجد صاحب کا شعر ہے, اور امجد صاحب نے معروف ڈرامہ سیریل سمندر بھی لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے پاس پیسے تھوڑے ہوں گے, انہوں نے ڈڑیا لکھ دیا ہوگا, پھر 4 پیسے اللہ نے دے دیے, پھر سمندر لکھ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, بڑے صاحب دونوں پانی ہوندا کہ ایڈی بحث کرنے لوگ. بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت سمندر ہے. جی دور تک, جتنی دیر تک آپ کی نظر جائے یا جتنی دیر تک آپ اڑ سکیں, صرف پانی ہوتا ہے. محبت بہت وسیع سمندر ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے کبھی بھی بڑے نہیں لگتے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل چونکہ گرمی کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے وہ دوست احباب عوام کے وہ لوگ جو گاڑی میں نہیں ہوتے, یعنی اے سی میں نہیں بیٹھے ہوتے, وہ گرمی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, ان کا بھی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. جو موسم کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے ان کا بھی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. تو پھر ہم لوگ جو وارڈن ہیں جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم بھی کھلے آسمان کے نیچے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, اور سورج کی تیز شعاؤں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارا بھی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. میں دونوں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سواریاں ہیں, جو لوگ ہیں عوام جن کی ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں, جن کی ہم نوکری کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ٹیمپریچر کنٹرول رکھے. اور جو میں اپنے وارڈن بھائی دوست احباب ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ٹیمپریچر کنٹرول رکھے. اگر کسی کو ایک بندہ اگر کوئی بری بات کرتا ہے تو دوسرے کو ہضم کر لینی چاہیے, اگر کوئی ایک بات گرمی میں کرتا ہے تو دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا.
अब तो बड़ा दर्स प्यार का दे रहे हैं आप। चलान करते वक्त तो आपका रवैया ही कुछ और होता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे वार्डन हजरात को भी गुस्सा चढ़ता है, वो भी बदतमीजी कर जाते हैं, मुझे भी गुस्सा चढ़ जाता है, मैं भी एक तरह का इंसान ही हूँ। सही दस। लो आपको तो कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए जिसका अपना करैक्टर मशकूक है। कैसे मशकूक है जी? आप इंसान है तो मैं नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि गुस्सा नहीं करना बड़े चाहिए। बंदे से तू तड़ा करते हैं, तगड़े बंदे को जीजी करते हैं। नहीं, मैं इस बात को भी मैं कंडेम करूंगा। मैं बिल्कुल इसका साथ नहीं दूंगा। जो माड़ा आदमी है वो भी इंसान है, जो तगड़ा बंदा है वो भी इंसान है। जब हम ड्यूटी दे रहे हैं, हम वार्डन है, हमें सबको इक्वल डील करना चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की। आप अमीर हैं या गरीब हैं? जब मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ गरीब होता हूँ, जब मैं गाड़ी में जाता हूँ अमीर होता हूँ। देखिए, हमारी नजर में ये नहीं है। आप हमारी नजर में ये, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो फिर भी अगर आप गलत काम करेंगे तो आपका चलान होगा। अगर आप गाड़ी पे हैं तो गलत काम करेंगे फिर भी आपका चलान होगा। देखें, अवाम तो बहरहाल अवाम है, ठीक है ना, अवाम को भी बहरहाल एजुकेट किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों की तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि आपने जब इस तरह के आर्गुमेंट्स हो जाते हैं तो अपने टेम्परामेंट पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात किया कि हमारी ज्यादा जिम्मेदारी। यू आर राइट। मगर कई जगह पे जुनैद साहब ये होता है कि वार्डन जो है ना वो टॉलरेट कर रहा होता है। क्या सर? टॉलरेट जी ये जो मैं अभी आपको कर रहा हूं ना, इसको कहते हैं टॉलरेट। अब आप दोबारा पूछेंगे तो मैं फिर उठ के टॉलरेट करूंगा। भाई आगे ना गुस्से वाली बात। जुनैद साहब, आपकी बात ठीक है कि ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है, हमें टॉलरेट करना चाहिए। मगर मैं माफी चाहता हूँ, साथ में ये भी याद कराना चाहता हूँ कि आप लोग घरों से उठ के आते हैं, गाड़ी में बैठ के या मोटरसाइकिल पर बैठ के। वार्डन जो है वो बेचारा पता नहीं कब से ड्यूटी कर रहा होता है और सड़क के ऊपर खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है। उसको ना को पानी पिलाने वाला होता है, ना को उसको देखने वाला होता है। असलम भाई कोई धुप च खलोता होंदा, बाकी चार छावे खलोते होंदे। और पंजे दे पंजे धुप चला के टेढ़े अड़के कर ली बस कर दी यार। एक तो ड्यूटी दे रहा होता है, बाकी भी ड्यूटी दे रहा होता है। नजर उनकी जो है वो औकाबी होती है, वो सड़क पे होती है। बिल्कुल। तो बात यह है कि सबको टॉलरेट करना चाहिए। जो पहले अपने गुस्से को पी जाएगा उसको ज्यादा स्वाब होगा। वैसे अवाम का गुस्सा ठंडा करने का एक और तरीका भी है। हुक्म करें। हर वार्डन के पास शिकंजवी का एक कूलर होना चाहिए। अच्छा, जिस आदमी चलान करने लगे उसको पहले एक गिलास शिकंजवी का पिलाएं, फिर उसका चलान करें, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं या उठे शिकंजवी ला के बैठे हैं। आप वाली ये आप क्या सजेशन दे रहे हैं जुनैद साहब? आपने तो काठा का ये दानिशवर है, ये तो कुछ शिकंजवी वाला पाई लग रहे हैं। एक तजवीज है, अगर आपको नहीं पसंद आई तो रिजेक्ट कर दे। यार ये कौन सी तजवीज है? कितना बुरा लगेगा। 12 रुपए का गिलास, 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 12 रुपए का गिलास। वो कल को 8 मारे यार। हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे या शिकंजवी कंट्रोल करेंगे? ये 12 रुपए का गिलास बेच रहे हैं असलम साहब, इसमें चांदी के वर्क कूट कर डाले हुए हैं। देखो ना डाटा पै गया ना, हले एक गिलास नहीं बिकिया, पहला गा की लड़ पे। हम सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल की बात है, और साथ अगर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लें हम लोग भी और आप लोग भी, सही। तो ये सोने पे सुहागा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, ये जो अभी ये कोरोना की वजह से काम शाम बंद हुआ, लोग आइसोलेट हुए और अपना बहुत ज़्यादा काम मईशत के हवाले से, घरों के बजट के हवाले से, ख़ास तौर पे जो माड़े लोग हैं या दरमियाने लोग हैं, हाँ जी। उनका बड़ा ही काम ख़राब हुआ है। नुकसान हुआ, हाँ जी। मुझे इन दिनों में एक चीज़ जो है वो बड़ी याद आई है। यहाँ पे कुछ, एक तो ये सड़कों पे निकले फ़कीर बेचारे मांगने वाले, कुछ ऐसे लोग भी मजबूरन निकले जिनकी खुददारी उनको ये इजाज़त नहीं देती थी, और कुछ ऐसे लोग जो बेचारे नहीं निकल पाए, जो अपनी खुदी और वकार की वजह से बेचारे अंदर भूखे बंद रहे कई कई दिन, और बड़ी बुरी हालत रही। कई ऐसे घरों को मैं खुद जानता हूँ जिनको 4-4, 5-5 दिन के बाद पता चला कोई इनके घर में तो खाना ही नहीं है, तो ना ही उन्होंने किसी को बताया। तो वो दोस्तों में इस तरह की गुफ्तगू में पता चला कि यार फलां की बड़ी हालत खराब है या फलां की बड़ी हालत खराब है। तो उस हवाले से मुझे एक चीज़ जुनैद बहुत याद आई है
कि यूरोप में आज तक ये बड़ा पुराना वहाँ का रवाज है और आज तक मौजूद है जी वहाँ के जो रेस्टोरेंट है ना जी मुख्तलिफ और ढाबे शाबे और ये कॉफी शॉप हाँ जी और इस तरह की जो चीजें हैं उनके वहाँ पे खाने पीने वाली जो जगहें हैं जी। वहाँ पे एक वाइट बोर्ड का रवाज है वाइट बोर्ड वहाँ एक वाइट बोर्ड लगा होता है रेस्टोरेंट में और कोई जाते हैं वहां पे खाना खाने के लिए हाँ जी। तो वो अपना ऑर्डर करते हैं जो हाँ। उसमें वो एक आध डिश वाइट बोर्ड के लिए करते हैं मतलब खाना खाने का ऑर्डर जो करते हैं हाँ जी। उसमें वो कहते हैं कि 2 पुलाव ले आओ सपोज और एक अपना कोरमा ले आओ ये वो और एक जो है ना जी पुलाव की प्लेट डिश एक पुलाव वो वाइट बोर्ड के लिए ले आओ हाय 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 वो वाइट बोर्ड वाली जो है ना जी डिश Dishes, हाँ जी। वो टेबल पे नहीं आती अच्छा बाकी चीजें टेबल पे आ जाती हैं वो खा पी लेते हैं जब बिल आता है जी, जी। तो उसमें वो वाइट बोर्ड वाली डिश का पैसे भी लगे होते हैं अच्छा वो पे करके चले जाते हैं और रेस्टोरेंट वाले वो जो एक डिश वाइट बोर्ड White की board। है उसकी पर्ची जाके उधर एक बोर्ड पड़ा होता है नुक्कड़ में उसके ऊपर लगा देते हैं जब कोई ऐसा आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं है और वो मांगना भी नहीं चाहता वो इस तरह के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पे वाइट बोर्ड मौजूद होता है जी। वो जाके वाइट बोर्ड में देखते हैं वो अपनी मर्जी की डिश उतारते हैं और टेबल पे बैठ के ऑर्डर करते हैं ये लेके आओ हाय, वो हाय, लाता है पेमेंट उसकी हो चुकी होती है एक तो है ऐसे लोग एक ऐसे भी हैं जो लोगों के बैठे हुए वाइट बोर्ड की तरफ भी नहीं जाना चाहते अच्छा वो जाके टेबल पे बैठ जाते हैं वो बैरे को ऑर्डर उसी तरह टर्न बुलाते हैं इधर आइए वो आता है तो वो पूछते हैं वाइट बोर्ड पे क्या क्या पका है अच्छा वो बताता है जी कि वाइट बोर्ड पे ये ये चीजें हैं वो कहता है वो फलान चीज ले आओ वो जाके वो ला के तो उनको पेश कर देता है और वाइट बोर्ड से वो वाली चिट पर्ची हटा उतार के फेंक देते इस तरह इज्जत भी मजरूनी होती है यानी इतना खूबसूरत तरीका मेरे जहन में इन दिनों में बहुत आया है हमारे तो इस्लाम में यहाँ तक कहा गया है कि नील के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका भी मेरी जिम्मेदारी है तो इतने प्यारे और इतने खूबसूरत मजहब के हम लोग हैं हम और इतनी खूबसूरत हमारे मजहब में मिसालें मौजूद हैं और ऑर्डर्स मौजूद हैं हाँ जी। अहकामात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे खूबसूरत अहकामात मौजूद हैं ऐसी ऐसी प्यारे अकवाल मौजूद हैं ऐसी ऐसी प्यारी अहादीस मौजूद हैं जिससे हमें ये फील होता है कि हमें तो कोई बंदा भूखा होना ही नहीं चाहिए क्यों है हम क्यों नहीं इस तरह अब मौजूदा दौर के अंदर जैसे ये देखे ना मैंने आपको व्हाइट बोर्ड की मिसाल हाँ दी है जी जी इस तरह को कोई तरीका कार यहाँ पे निकल सकता हो सकता है, हाँ है जी। यहाँ पे जब बच्चों की फीसें देने जाते हैं वहां पे कोई व्हाइट बोर्ड मौजूद हो वहां पे जाके आप अगर कोई व्हाइट बोर्ड के ऊपर बच्चे की फीस चस्पा कर देते हैं और वो किसी यतीम बच्चे को किसी माड़े बच्चे को किसी ऐसे बच्चे को जो बड़ा लायक है पढ़ना चाहता है मगर उसके पास पैसे नहीं है वो व्हाइट बोर्ड से अपनी फीस दे ले बहुत अच्छा तो फिर क्या है इस तरह हमारे रेस्टोरेंटों में क्यों नहीं है हाँ जी इस तरह के हमारे अस्पतालों में क्यों नहीं है हाँ जी हॉस्पिटल बजाय इसके कि आप ये सोचते रहे कि हम लोग जी अब किसको ज़कात दें अब किसको जाके हम गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते जी ये तो पहुंचती नहीं है हाँ, गरीब आदमी गरीब की आदमी तरफ तक, हाँ जी। भाई जी ये तो डैम बनता ही नहीं हम क्यों डैम में फंड दें यार ये बड़े मामला छोड़ के आप ये छोटी छोटी चीजें जो है रेस्टोरेंट आपके अस्पताल आपके स्कूल बच्चों के इसमें अगर आप वाइट बोर्ड लगा दें और इस तरह का कोई सिस्टम बना दें तो आप इस लेवल पे निचले लेवल पे बेशुमार लोगों की हेल्प हो सकती है बिल्कुल सही हाँ ये है कि आप अगर व्हाइट बोर्ड रेस्टोरेंट में लगाते हैं उस रेस्टोरेंट में आप गोगे का दाखला बंद कर दो एक गोगा ही है ना जो आपको चुभ रहा है आपके जहन में ये आ रहा है कि गोगा क्या मैंने तो गोगे का नाम भी नहीं लिया गोगा तो हमारा इंतहाई तमतराक के साथ किसी 5 स्टार होटल में भी जाके पूरी शान शौकत के साथ बैठता है जाके कहता है 5 व्हाइट बोर्ड ले आओ सारा कुछ और कहते हैं कि पर्चियां ना उतार के लाओ बोर्ड उठा के ले आओ मैं बोर्डा समेत खा जाऊंगा सारा और फिर बाद में कह रहा होता है यार आज व्हाइट बोर्ड में काली मिर्च कम थी वेटर दूरों वे के कहते वो व्हाइट बोर्ड का दुश्मन है नहीं मान से मुझे बड़ा ही प्यार आता है ये बात याद करके काफी अरसा पहले मुझे वहां पे एक दोस्त ने बताया था तो मैं बड़ा हैरान हुआ
یہ پچھلے دنوں پھر کسی نے مجھے میسج کیا ہوا تھا اچھا تو مجھے ایک دم یاد آ گیا کوئی یہ تو وہاں دوست ہیں ہمارے ظفر صاحب انہوں نے بتایا جی جی میں نے کہا یار یہ تو بڑی پیاری بات پیاری تھی اور بات یہ ہے، ہم تو اب بہت۔ جو کر رہے ہیں اس ہاں میں جو جی۔ نہیں تھے کر رہے تو اب ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ خدا واسطے کوئی ایسا خودی کو مجروح ہونے سے بچا کے کوئی ایسا طریقہ کار وضع کر دیں ادھر پاکستان کے اندر بھی کم از کم جس سے کسی غریب آدمی کی خودی مجروح نہ ہو اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے اور وہ پیٹ بھر لے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لے ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ